السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورت کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج سے انشاءاللہ سورہ انعام کی آیت نمبر 63 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے دین سے ہمیں دور کر دے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ نکال لیجئے، لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں گے۔ قل، کہہ دیجئے، من، کون، ینجیکم، نجات دیتا ہے تمہیں، من ظلمات، اندھیروں سے، من ظلمات، اندھیروں سے، البر، خشکی سے، والبحر، اور سمندر کی، تدعونا، تم پکارتے ہو، یعنی جب تم اندھیرے میں یا سمندر میں یا خشکی میں کہیں کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہو تو تدعونہ، تم پکارتے ہو اسے، تضرعا، گڑ گڑا کر، وخفیہ، اور چپکے چپکے، یعنی جب ایسی مصیبت میں تم پھنستے ہو تو پھر اللہ کو گڑ گڑا کر کے اسے پکارتے ہو اس مصیبت سے بچانے کے لیے، اور چپکے چپکے بھی اسے پکارتے ہو۔ لئن، البتہ اگر، انجانا، اس نے نجات دی ہمیں، اور یہ بھی کہتے ہو، یہ عہد کرتے ہو کہ اگر اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی، من ہذہ، اس سے، لنکونن، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔ اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات مل گئی تو پھر ہم شکر کرنے والے ہو جائیں گے، یہ عہد بھی کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ناشکری نہیں کریں گے۔ اللہ نے بچایا ہے، کریڈٹ کسی اور کو نہیں دیں گے۔ اللہ آگے فرماتا ہے آیت نمبر 64 میں، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ، ینجیکم، وہ نجات دیتا ہے تمہیں، منہا، اس سے، اور ہر مصیبت سے، ومن کل کرب، اور ہر قسم کی مصیبت سے، ثم، پھر، انتم، تم، تشرکون، تم شرک کرتے ہو، لیکن تم شریک بنا لیتے ہو۔ جب اس مصیبت سے اللہ تمہیں بچا لیتا ہے تو تم شرک کرنے لگتے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا، وہ، قادر ہے، اللہ، اس پر، ان کے، یبعثا، وہ بھیجے، علیکم، تم پر، عذاباً، عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے۔ یہاں پہ اس آیت میں 3 قسم کے عذاب کا ذکر کیا گیا، اور جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہیں آسمان سے عذاب بھیج دے، اوپر سے عذاب بھیج دے، تو نبی مکرم نے کہا، اے اللہ، میں تیرے چہرے اقدس کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں، او، یا، من تحتی، نیچے سے، ارجلیکم، تمہارے پاؤں کی۔ تو اللہ اس پر قادر ہے کہ آسمان سے عذاب بھیجے، اوپر سے عذاب بھیجے، یا زمین سے نیچے سے عذاب بھیجے، او، یا، اور وہ لڑا دے تمہیں، یلبسکم، وہ لڑا دے تمہیں، شیعاً، گروہوں میں، ویذیقا، اور وہ چکھا دے، بعدہم، تمہارے بعض کو، بعثا، قوت، بعد، بعض کی۔ اور تیسرے قسم کا عذاب کہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں بعض کو بعض سے لڑا دے،
یعنی تمہارا اتحاد و اتفاق ختم ہو جائے، تم آپس میں لڑنے اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑائی کا مزہ چکھائے۔ انظر دیکھو، کیفا کس طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، آیاتی آیات، لعلکم تاکہ وہ یفقہون وہ سمجھیں۔ تو اللہ رب العزت آیتوں کو پھیر پھیر کر کے کئی زاویے سے کئی اینگل سے بات کو رکھتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو سمجھنے کے لیے نازل کیا، یفقہون کہا کہ تم سمجھو، اس لیے اللہ رب العزت بات کو کئی انداز میں تمہارے سامنے رکھتا ہے۔ وَكَذَّبَ اور جھٹلا دیا، بہی اسے یعنی اس قرآن کو، آپ کی قوم نے، لیکن آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا۔ وَهُوَ حالانکہ یہ حق ہے، حالانکہ یہ قرآن حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ قل کہہ دیجئے، لست نہیں ہوں میں، علیکم تم پر، بے وکیل کوئی ذمہ دار، مطلب میرا کام تو پیغام کو پہنچا دینا ہے، میں کوئی تمہارے اوپر ذمہ دار نہیں ہوں۔ لکل واسطے ہر، نبع خبر کے، مستقر ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر کوئی نگراں نہیں ہوں، کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی رسول اللہ کا کام صرف یہ ہے کہ پیغام جو آیا ہے وہ پہنچا دیں، حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے گا۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا لکل واسطے ہر، نبع خبر کے، مستقر ایک وقت مقرر۔ تو جو بھی خبر رسول مکرم نے دی ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ عذاب کا ہو یا وہ قیامت کا ہو، اللہ کے سامنے پیشی کا ہو، ایک وقت مقرر ہے، یعنی حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے گا، پیغام رسول اللہ نے پہنچا۔ وَسَوْفَ اور عنقریب، تعلمون تم جان لو گی، عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تم جان لو کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ خبر دی۔ وَإِذَا اور جب رَأَيْتَ دیکھے آپ، الَّذِينَ ان لوگوں کو، یخوضون وہ مشغول ہوتے ہیں ہماری آیت میں، یعنی جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، وہ ہماری آیت میں تم آپ دیکھیں کہ وہ مشغول ہیں، یعنی اس کے اندر نکتہ چینی کر رہے ہیں، اس کے اندر عیب نکال رہے ہیں اور اس کو مذاق بنا رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں آپ کیا کریں؟ فَعَارِضْ تو اعراض کیجیے، یعنی ہٹ جائیے، انہم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث کسی اور بات میں، کسی بات میں، غیر ہی سوائے اس کو۔ جب تک وہ اللہ رب العزت کی کسی آیت میں اللہ کے کسی حکم کے ساتھ مسخرہ کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں یا نکتہ چینی کر رہے ہیں، عیب نکال رہے ہیں، تو اس وقت وہاں سے آپ ہٹ جائیے۔ ہاں پھر اس وقت آپ آ سکتے ہیں جب یہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ وَإِمَّا اور اگر يُنْسِيَنَّكَ بھلا دے آپ کو شیطان، اگر ایسا ہو کہ آپ کو شیطان بھلا دے اور آپ وہیں بیٹھیں، فلا تو نہ، تقعد آپ بیٹھیں، بعد ذکر یاد آنے کی، تو شیطان بھلا دے لیکن جب بعد میں یاد آ جائے تو آپ وہاں نہ بیٹھیں، مع القومی ساتھ ان لوگوں کے، ظالمین جو ظالم ہیں، تو یہ ظالم ہیں جو اللہ کے کلام کے اوپر کچھ اور بات کرتے ہیں۔ وما اور نہیں، علی الذین ان کے ذمے، یتقون جو تقوی کرتے ہیں، من حسابہم ان کے حساب میں سے، یعنی یہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں ان کے کوئی ذمہ نہیں آئے گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کا گناہ ان کے اوپر نہیں آئے گا۔ من شیء کوئی چیز، مطلب کوئی بھی گناہ ان کے اوپر نہیں آئے۔ والذین اور لیکن ذکر یاد دہانی ہے، لعلہم تاکہ وہ، یتقون وہ تقوی اختیار کریں، لیکن یاد دہانی ہے، یعنی اس کلام کے ذریعے سے آپ ان کو یاد دہانی کرا دیں تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ آئے تفسیر کی طرف، آیت نمبر 63۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے؟ خشکی اور تری کے اندھیروں سے یعنی اس کی مصیبت سے۔ کئی دفعہ ہم اندھیرے میں اور کئی دفعہ خشکی کے اندر بھی، ایسے طوفان وغیرہ میں، سفر کے حالات میں، اور سفر نہ بھی ہو تو اندھیرا ہے اور کہیں راستے میں ہم الجھ گئے ہیں، تو ایسی جگہ جہاں تم مصیبت میں پھنس جاتے ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ اس وقت جب ایسے بھور میں ہم پھنس جاتے ہیں، ایسی بڑی مصیبت میں ہم پھنس جاتے ہیں، یا کوئی مشرک جب پھنس جاتا ہے تو مشرک بھی
اپنے باطل معبود کو بھول جاتا ہے اور صرف وہ جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ اس بڑی مصیبت سے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور کوئی نہیں بچا سکتا، اور اس کے پاس اس وقت اور کوئی آپشن بھی نہیں رہتا کیونکہ وہ مصیبت اس کی جان لے سکتی۔ تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب جان کی بازی لگ گئی ہے، اب ہم رسک نہیں لے سکتے، اب تو ہمیں اسی کو پکارنا ہوگا جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، کیونکہ مشرکین اللہ رب العزت کو جانتے تھے، دین ابراہیم پر تھے، وہ جانتے تھے کہ خانہ کعبہ کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، لیکن وہاں پہ جو مجسمے انہوں نے رکھ دیا تھا ان کو بھی وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے کہ یہ بھی رزق دیتے ہیں، یہ بھی اولاد دیتے ہیں، یہ بھی بگڑی بناتے ہیں، یہ بھی بارش برساتے ہیں، لیکن جب یہ بڑی مصیبت میں پھنس جاتے اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ اب تو مر سکتے ہیں، تو یہ جان لیتے اور سمجھ جاتے کہ اس بڑی مصیبت سے تو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے؟ تدعونہ، تو اسے عاجزی کرتے ہوئے اور رازداری سے پکارتے ہیں، یعنی چپکے اور گڑ گڑا کر کے تم اس سے پکارنے لگتے ہو کہ اگر، اور پھر کیا عہد کرتے ہو؟ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ضرور شکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ مطلب یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت شکر گزاری کو پسند کرتا ہے، ناشکری کو پسند نہیں کرتا، تو یہ کہتے ہیں کہ اب پھر ہم صرف اور صرف اللہ کی شکر گزار ہو جائیں گے، کسی اور کا شکر نہیں کریں گے، یعنی اس مصیبت سے جب ہم بچ جائیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں نے ہمیں بچا لیا، فلاں دھاگے نے یا فلاں ڈاکٹر نے یا فلاں انسان نے یا فلاں بزرگ نے یا فلاں کسی پتھر نے یا پیڑ نے، نہیں، اگر ہم اس مصیبت سے بچ جائیں گے کیونکہ ہم تو تجھے ہی پکار رہے ہیں، اے ساری کائنات کے خالق اور مالک، اگر ہم بچ گئے اور تو نے ہمیں اس سے نجات دے دیا تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے، یعنی ہم تیرا شکر کریں گے، تیرے علاوہ کسی اور کا شکر نہیں کریں۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا آیت نمبر 64 کے اندر، کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے۔ یہ آیت کو ضرور نوٹ کریں، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے، اللہ ہی اس مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور تمہیں کسی غم سے نجات دینے والا نہیں، صرف اللہ ہی تمہیں ہر غم سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، تشرکون، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کیسے؟ اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملا کہ جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں، ویسے تو یہ بات مشرکین کے لیے ہو رہی ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی وجہ سے یا نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہم بھی شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں، اور شرک سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید کے ایک امام، اللہ رب العزت نے انہیں امت کہا، امام کہا، اور ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کا حکم دیا بعد کی امتوں، لیکن اس کے باوجود بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام شرک سے اتنا ڈرتے ہیں کہ قرآن میں آپ کی دعا کو اللہ رب العزت نے نقل کیا کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو صنم پرستی سے بچا لے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی کہ جن کی توحید کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہ ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے، آپ کی توحید کا ثبوت خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، کسی تاریخ نے نہیں، کسی تاریخ نگار نے نہیں، خود اللہ رب العزت نے کیا، لیکن اس کے باوجود بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اتنا ڈر رہے ہیں کہ میری زندگی میں اور میری اولاد کی زندگی میں شرک نہ آ جائے، تو ہمیں کس قدر ڈرنا چاہیے۔ تو اس آیت سے ہمیں جو سبق ملا کہ جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنس جاتے ہیں، وہ دن کی ہو یا رات کی، تو ہم چپکے اور گڑ گڑا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اعلانیہ بھی اور چپکے بھی اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اور یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم مشرکوں میں سے نہ ہوں گے، ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اور پھر جب اللہ رب العزت اس سے بچا لیتا ہے، اور صرف اللہ ہی بچانے والا ہے اور کوئی بچانے والا نہیں ہے، پھر اکثر لوگ شرک کرنے لگتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں بچا لیا۔ جیسے اگزامپل کے طور پر بیمار ہوئے اور بہت سخت بیمار ہوئے اور ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور ہمیں اس نے آپریشن کیا یا کوئی دوا دے دی، تو ہم ٹھیک ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اس دوا نے مجھے بچا لیا، اس ڈاکٹر نے مجھے بچا لیا، اگر وہ ڈاکٹر صحیح وقت میں میرا آپریشن نہیں کرتا تو میں مر جاتا۔ یہ نہیں کہنا ہے، یہ کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، ذریعہ ڈاکٹر کو بنا دیا، ذریعہ دوا کو بنا دیا،
اور اللہ ذریعے کا بھی محتاج نہیں۔ اگر وہ بچانے پہ آ جائے تو اللہ رب العزت ذریعے کا بھی محتاج نہیں ہے، کہ دنیا دارالاسباب ہے، اور کبھی کبھی بغیر اسباب کے بھی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور انسان کو صحت تندرستی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک بریک فیل ہو گیا، اور ہم سب مل کر کے اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہی بچا سکتا ہے، اور اب اس کھائی میں جانے سے ہمیں اور کوئی نہیں روک سکتا۔ اچانک بریک لگ جائے، یا ڈرائیور کو یہ سمجھ میں آیا اور اس نے کسی پیڑ سے لے جا کر کے گاڑی کو لگا دیا، تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ڈرائیور کی عقل مندی تھی کہ ہم بچ گئے، اس ڈرائیور نے بچا دی، وہ تو اچھا ہوا کہ بریک لگ گیا، اس بریک کی وجہ سے ہم بچ گئے۔ یہ غلط ہے۔ تو ہم نے اللہ کا شکر ادا نہ کر کے اس ڈرائیور کا یا اس کی عقل مندی کا ہم نے شکر ادا کر دیا، تو اس وقت ہم کیا کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس ڈرائیور کو سمجھ دی، اللہ رب العزت نے اس کو ذریعہ بنایا، اس پیڑ کو ذریعہ بنایا، اور بچانے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور کچھ لوگ جو واقعی مشرک ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پکارتے اللہ رب العزت کو، لیکن جب بچ جاتے ہیں تو فلاں نے ہمیں بچا لیا، فلاں بزرگ نے بچا لیا، یا فلاں دھاگے نے بچا لیا، یا فلاں نے ہمیں بچا لیا، اور یہ شرک ہے۔ اللہ فرمایا تشرکون، تو پھر وہ تم اس کے ساتھ شرک کرتے۔ اللہ رب العزت ایسے خفیہ شرک سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کے شرک سے اللہ تو ہماری حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 65، قل هو القادر، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر ہے، کہہ دیجئے وہی اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے، اللہ رب العزت اس چیز پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے۔ اوپر والی آیت میں توحید اور شرک کا بیان تھا، اور مشرکوں کی ایک صفت یا ان کی ایک کجروی بتائی گئی، ان کی ایک برائی بتائی گئی کہ وہ مصیبت میں اللہ کو تو پکارتے ہیں، لیکن جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو وہ شرک کرتے ہیں، یعنی کسی اور کو کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں بچا لیا۔ اس شرک کے بعد اللہ رب العزت نے ایک عذاب کا ذکر کیا، اور اس آیت کے اندر 3 قسم کے عذاب کا ذکر کیا۔ شرک کے بعد دوسری آیت میں عذاب کا ذکر، آیت نمبر 65، کہہ دیجئے وہی اس پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے۔ اوپر سے عذاب بھیجے، پتھر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، بارش کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، بادل کے پھٹ جانے کا بھی عذاب ہو سکتا ہے، اور اوپر سے یعنی ہمارے جو اوپر کے ذمہ داران ہیں، ملک کے سربراہ ہیں، ان کے ذریعے سے بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ اور تینوں چیز کو تفسیر احسن البیان نے ذکر کیا کہ اوپر سے عذاب سے مراد بارش کا عذاب، بارش کے زیادہ گرنے کا یعنی پھٹ جانے کا بادل کے، یا پتھروں کا عذاب، یا ہمارے حکمرانوں کا عذاب جو ہمارے اوپر ہے۔ اور نیچے سے عذاب بھیجے یعنی زمین پھٹ جائے، اس میں دھسا دیے جائیں، یا اور کسی قسم کا زمینی طرف سے یا نیچے کی طرف سے عذاب، تو اللہ اس دونوں عذاب پر قادر ہے۔ یا تمہیں گروہ میں تقسیم کر دے اور ایک گروہ کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے، پھر تم کو یہ تیسرے قسم کا عذاب، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جس میں آج امت محمدیہ پوری کی پوری طرح ملوث ہے۔ ایک چھوٹے سے بھی آپ گاؤں میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی 2-3 قسم کے مسلمان مل جائیں گے، جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو فتوے دیتا ہے، اس کو کفر کا فتویٰ یا گمراہی کا فتویٰ یا اسی قسم کے اور بھی فتوے دیتا ہے۔ یہ ایک عذاب ہے کہ ہمارا اتحاد اور اتفاق ختم ہو گیا، ہماری ایکتا ختم ہو گئی، ہماری اجتماعیت ختم ہو گئی، اور ہم ٹکڑوں میں بٹ کر کے رہ گئے۔ اور چھوٹے سے بھی گاؤں میں آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو ملے گا کہ اس مسجد میں نہیں جانا، یا اس سے بات نہیں کرنا، اس سے رشتہ نہیں رکھنا، اور بات کر لو گے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا اور فلاں ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا۔ یہ ایک عذاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ تفسیر میں ہم دیکھیں گے، یا تمہیں گروہ میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ تو شرک کے بعد اس عذاب کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اوپر کی جو آیت گئی کہ اللہ رب العزت جب تمہیں بھنور میں پھنسا دیتا ہے، یا خشکی اور پانی کے اندر تم جب پھنس جاتے ہو تو صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو، اس تعلق سے ایک اور آیت لکھ لیں، سورہ یونس آیت نمبر 22 اور سورہ نمل آیت نمبر 63، اس میں اللہ فرمایا بھلا کون تم کو خشکی اور تری یعنی سمندر اندھیروں میں روشنی دکھاتا ہے۔ جب تم سمندری سفر کرتے ہو اور اندھیرا ہو جاتا ہے، کون تمہیں روشنی دکھاتا ہے؟ کون ستاروں کو نکالتا ہے؟ کون چاند کو نکالتا ہے؟ اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری دینے والا بھیجتا ہے، کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری لے کر کے اب بارش ہونے والی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ کے شان اس سے
کہیں بلند ہے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ دوسری آیت جو ہم نے پڑھی کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ آسمان سے یا اوپر سے یا نیچے سے عذاب بھیجے یا ہم کو گروہ گروہ میں تقسیم کر کے اور ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اس تعلق سے چند حدیث، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پڑھا کہ کہہ دیجئے کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے عذاب بھیجے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میں تیرے چہرے اقدس کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب ہم عذاب کی آیتیں پڑھیں تو وہاں پہ اللہ رب العزت کی پناہ مانگے کہ اللہ اس عذاب سے ہمیں بچا لے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ اللہ میں تیرے چہرے اقدس کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی اس عذاب سے بچا لے، اس عذاب سے امت کو بچا لے۔ یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، پھر نبی مکرم نے یہ پڑھا کہ یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اے اللہ میں تیرے چہرے اقدس کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں، یا تمہیں فرقے فرقے کر دوں اور ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دوں۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ پہلے دو صورتوں کے مقابلے میں ہلکا ہے، مطلب وہ جو عذاب تھے کہ آسمان سے کچھ ایسا گرے گا تو ساری کی ساری امت ختم ہو جائے گی، یا زمین اگر پھٹ جائے گی تو ساری کی ساری امت ختم ہو جائے گی، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ دو پہلے جو بتائے گئے یہ عذاب سخت تھے اور یہ عذاب ہلکا ہے، مطلب اس سے تو ہلکا ہے کہ کم سے کم ہم زندہ تو رہیں گے، باقی تو رہیں گے۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ پہلے دو صورتوں کے مقابلے میں ہلکا یا کمتر عذاب ہے، ہلکا یا کمتر عذاب ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ عذاب ہے، یہ تیسرا بھی عذاب ہے کہ ہم گروہ گروہ ہو کر کے اور ایک کو دوسرے سے لڑتے رہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4628 بخاری شریف، دوسری جگہ 7404۔ اتحاد اور اتفاق کا ختم ہو جانا، یونٹی کا ختم ہو جانا، یہ انسانیت آج ہم دیکھیں کہ انسانیت کس طرح آپس میں لڑ رہی ہے، کس طرح تباہ اور برباد ہو رہی ہے۔ لوگ اپنے آپ کو الگ الگ سماجوں کے اندر یا الگ الگ دھرموں کے اندر اپنے آپ کو بانٹ لیا اور ایک دوسرے سے لڑ رہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے، اپنے آپ کو تباہ کر رہے، اپنے ملک کو تباہ کر رہے، سب کچھ تباہ کر رہے۔ اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو مسلمان بھی آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، یہ اتحاد و اتفاق کو ختم کر رہے ہیں، جبکہ یہ شان ہے اسلام کی۔ ہر عمل اللہ رب العزت نے جو عمل کو فرض کیا ہے اس کو اجتماعیت کے ساتھ فرض کیا، کہ جماعت میں مل کر کے نماز پڑھنا فرض کیا، جمعے کے دن ملنا فرض کیا۔ اسی طریقے سے بین الاقوامی سطح پر عید میں یا حج میں ساری کی ساری دنیا کو اللہ رب العزت جمع کرتا ہے، اور کوئی بھی مخلوق اللہ رب العزت کی آپ ایسی نہیں دیکھیں گے جن کے اندر آپس میں پھوٹ ہو۔ ایک مکھی کے جو شہد کی مکھی ہوتی ہے اس کے چھاتے کو بھی، اگر اس کے گھر کو بھی آپ پتھر ماریں گے تو وہ پوری مل کر کے اٹیک کرتی ہے آپ کے اوپر، پوری مل کر کے آپ کو اس کا جواب دیتی ہے اس پتھر کا۔ لیکن ایک انسان مر رہا ہے یا ایک انسان کو مارا جا رہا ہے تو دوسرا انسان پوچھتا ہے کہ یہ کس مذہب کا ہے یا کس فرقے کا ہے، اچھا اس فرقے کا ہے تو جان دو، مرنے دو اس کو۔ تو گویا کہ ہم جانوروں سے بھی زیادہ، اور ایک ایسی چھوٹی سی مکھی جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہماری تہذیب اور ہمارا علم یا ہمارا کریکٹر ہے اس سے بھی زیادہ لوز ہو چکا ہے، اس سے بھی زیادہ ہم بدترین ہو چکے ہیں کہ آپس میں ایک انسان ہونے کی انسانیت بھی ہماری ختم ہو گئی، اور ہم ایک دوسرے کو، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک باپ سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی بنا کر کے اور اس سے یہ ساری انسانیت کو پھیلا دیا، یعنی کہ ہمارے سب کے باپ ایک ہے، ایک آدم سے ہم پیدا ہوئے، ہم سب بھائی ہیں، اور اس طرح نفرت آپس میں ایک دوسرے سے، اس طرح نفرت کہ ہم نے ٹوٹ کر کے اپنے آپ کو ہم نے تباہ کر لیا۔ آج ایک ہم اپنی اولاد کو ایک اچھا گھر دے کر کے جاتے ہیں، اچھا بینک بیلنس اور اچھا کاروبار دے کر کے جاتے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک ایسا سماج، ایک ایسا معاشرہ دے کر کے جا رہے ہیں جس کے اندر دہشت ہے، دہشت۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھ کر کے ڈر رہا ہے کہ یہ ہمیں مار دے گا، یہ ہمیں پسند نہیں کرتا، یہ ختم کرتا ہے۔ انسانیت کہاں پہنچ گئی؟ کیوں ہوا یہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو، جو تمہارا خالق اور مالک ہے، جو زمین و آسمان سورج و چاند کا مالک ہے، جس نے انسان کو بنایا، جس نے انسان کی ضرورتوں کو پورا کیا، وہ رب
مَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور اس کی رسی کیا ہے؟ کے حوالے سے اس کا مفہوم کہ اس کی رسی اللہ کا کلام ہے، نبی مکرم کا فرمان ہے. تو اس کو اگر ہم پکڑ لیں گے مضبوطی کے ساتھ تو پھر فرقے واریت ختم ہو جائے گی، پھر یہ ٹکڑے ختم ہو جائیں گے. اور اسی طریقے سے سورہ نساء آیت نمبر 59 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو، جو ہمارے اقتدار میں ہے ان کی اطاعت کرو. فإن تنازعتم، پھر اگر تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، پھر گروہ بازیاں ہو جائے، پھر کسی معاملے میں اختلاف، کیونکہ جب اختلاف ہوتا ہے کسی معاملے میں تو کچھ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں، اس وقت ہم کیا کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فردوه الی اللہ ورسولہ، تو لوٹ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اسی میں تمہاری خیر ہے اور اسی کا انجام بہتر اگر تم مومن ہو. آخر میں اللہ نے کہہ دیا اگر تم مومن ہو تو تمہیں یہی کرنا ہوگا، اسی سے اتحاد و اتفاق واپس آئے گا. جو تم ٹوٹ گئے ہو اپنے اپنے بڑوں کو لے کر کے، یہ اسی سے واپس آ سکتا ہے کہ ان سب کو چھوڑ دو اختلاف کے وقت اور اللہ کے کلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. اور ایک حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک اس سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو اللہ کے کلام کو اور نبی مکرم کی سنت کو اگر ہم پکڑ لیں اتحاد و اتفاق ہمارا ختم نہیں ہوگا. دیکھیں پانی کی جو بوند ہے اگر وہ سمندر سے مل جائے تو پانی کی بوند نہیں سمندر ہوتی ہے، اسے سمندر کہا جاتا ہے. لیکن وہی پانی کی بوند اگر سمندر سے ہٹ جائے تو اس کی کوئی وقت اور قیمت نہیں، اسے ہوا اڑا دیتی ہے، اس کی کوئی مثال اور کوئی حیثیت نہیں. اسی طریقے سے چٹان میں سے اگر کوئی کنکر نکل کر کے اڑ جائے تو وہ ہوا کے حوالے ہو جائے گا، اس کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں. لیکن اگر وہ چٹان کے اندر جڑا ہوا ہے تو اس کی وقت اور قیمت ہے. اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ جماعت سے ہٹ جاتا ہے، یونٹی سے ہٹ جاتا ہے، جماعت سے ہٹ جاتا ہے، تو گویا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بکری اس کے ریوڑ سے ہٹ گئی، اور جب بکری کسی ریوڑ سے ہٹ جاتی ہے تو بھیڑیا اسے لے لیتا ہے. تو جب کوئی جماعت سے ہٹ جاتا ہے تو شیطان اسے لے جا لیتا ہے. تو جماعت کے ساتھ رہنا، مل کر کے رہنا، اتحاد و اتفاق سے رہنا، یہ اتنا اہم ہے. تو یہ ایک عذاب ہے، اور عذاب کیوں آیا؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا. تو یہ تین قسم کے عذاب کے تعلق سے چند حدیثیں اور سماعت فرمائیں. ایک حدیث امام مسلم نے بھی اس کو لے کر کے آیا اور مسند احمد کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا ہے، تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 470. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ہمارا گزر مسجد نبی معاویہ کے پاس سے ہوا تو آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی. ہم نے بھی آپ کے ساتھ مل کر نماز ادا فرمائی. پھر آپ نے اپنے رب تعالیٰ سے طویل دعا کی. پھر فرمایا میں نے اپنے رب تعالیٰ سے 3 دعائیں کی. یعنی سفر میں آپ جا رہے تھے، مسجد ملی، آپ نے نماز پڑھی، صحابی نے بھی نماز پڑھی، اور پھر ایک بہت لمبی دعا فرمائی. اور دعا کے بعد صحابہ سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پروردگار سے یہ مانگا. کیا مانگا؟ میں نے اپنے رب تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی. میں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول کر. غرق کر کے، جیسے بارش اس قدر ہو کہ پوری کی پوری، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم ختم ہو گئی، تو میری امت ایسی پوری کی پوری ختم نہ ہو جائے. اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرما لی. میں نے دعا کی کہ میری ساری امت قحط میں مبتلا کر کے ہلاک نہ کر دی جائے، تو اللہ نے میری اس دعا کو بھی قبول فرما لی. قحط یعنی سوکھا پڑ جائے، بارش نہ ہو، کوئی فصل نہ اگے اور انسان بھوکے میں مر جائے، پوری کی پوری امت مر جائے، تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو بھی قبول فرما لی کہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی ساری امت بھوکمری سے مر جائے. اور میں نے دعا کی کہ میری امت کو آپس میں اختلاف و انتشار میں مبتلا نہ کر، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول نہیں فرمائی. یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ جانتا تھا کہ یہ وہ بدتمیزی کریں گے جو پچھلی امتوں نے کی ہے، یعنی اللہ کے کلام کو اور نبی کے فرمان کو چھوڑیں گے. تو یہ چھوڑنے کی وجہ سے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے اور بکھر کر کے رہ جائے. مسلم شریف حدیث نمبر 2890. ایک اور حدیث سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسی رات میں حاضر رہنے کا شرف حاصل ہوا جو ساری رات آپ نے نماز پڑھتے ہوئے گزار دی. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک ایسی رات میں رسول اللہ کے ساتھ گزارا
اور دیکھا کہ رسول اللہ ساری رات نماز پڑھتے رہے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی تو آپ نماز سے فارغ ہوئے، صبح ہونے کے وقت نماز سے فارغ۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آج تو ساری رات آپ نے اسی طرح نماز میں گزار دی ہے، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ آپ نے اس طرح نماز ادا فرمائی ہے کہ ساری رات آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ شوق اور ڈر پر مبنی نماز تھی۔ تو ہماری عبادت کے اندر دو چیزیں ہونا چاہیے، یہ پتہ چلا، ایک تو شوق یعنی جنت کا، اللہ کی معافی کا، اللہ رب العزت کی نعمت کا، اللہ کی عطا کا شوق، اور ڈر کہ اللہ رب العزت کی کسی نافرمانی میں اللہ ہمیں پکڑ نہ رہے۔ تو یہ دو چیز کے بیچ میں ہمارا ایمان ہوتا ہے، ایک تو اللہ کا ڈر بھی اور اللہ سے امید بھی، تو امید اور ڈر کے بیچ میں ایمان ہوتا ہے۔ آگے حدیث کو سماعت فرمائیں، ہاں یہ شوق اور ڈر پر مبنی نماز تھی، میں نے اس میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تو اس نے میری 2 دعاؤں کو قبول فرما لی اور ایک دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ پھر آپ نے یہی حدیث بیان فرمائی کہ جو 2 دعا، کہ ایک قحط سالی کے عذاب سے اور ایک پانی کی بارش سے یا غرق کر کے امت کو ختم نہ کرے اور فرقے واریت والا، تو وہ دعا اللہ رب العزت نے قبول نہیں فرمائی۔ مسند احمد جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 108 109۔ یہ حدیث وہی حدیث تھی، لیکن بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ نے رات بھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اپنی امت کے لیے یہ دعا کی کہ میری امت کہیں غرق نہ ہو جائے، میری امت کہیں بھوکمری سے نہ مر جائے۔ اللہ رب العزت نے دونوں دعاؤں کو قبول فرما لیا، لیکن تیسری دعا، کیونکہ یہ ایک ایسا جرم ہے کہ لوگ اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیں اور نبی کے فرمان کے اوپر کسی اور کے فرمان کو رکھیں کہ فلاں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، تو رسول اللہ کے فرمان کے اوپر کسی کا فرمان ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا جرم ہے کہ انسان کو توڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے، اور کیا ہے؟ جب ہم اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو چھوڑتے ہیں تو ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں۔ کوئی ان کی رائے کے اوپر چل رہا ہے، کوئی ان کی رائے کے اوپر چل رہا ہے، کوئی ان کے فلسفے کے اوپر، کوئی ان کی لاجک کے اوپر چل رہا ہے۔ اور جب ہم ایک گروپ میں اگر آنا چاہتے ہیں تو اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو صحابہ نے جس طرح سمجھا، عمل کیا، صحابہ نے پریکٹیکل کر کے ہمیں دکھا دیا ہے، یہی اتحاد و اتفاق کا ایک نسخہ ہے کہ ہم جو اللہ رب العزت نے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں بتا دیا۔ اس تعلق سے اور بھی حدیث ہے، وقت کے کمی کی وجہ سے میں آگے چلتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں 3 عذاب کا ذکر کیا، اور اس تیسرے عذاب میں امت محمدیہ ملوث ہے۔ اس عذاب سے بچنے کی شکل صرف ایک، اور وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، کہ تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، گمراہ نہیں ہوگی۔ اور گمراہ فرقے کے تعلق سے بھی اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوئے، وہ 72 کی 72 جہنم میں گئے، لیکن میری امت کا ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، یعنی اس کے بھی 72 جہنم میں۔ ایک کون سا ہے تو اس کا نام نہیں بتایا، اس کی صفت بتایا۔ اب وہ صفت ہمارے اندر ہے یا نہیں، میرے اندر ہے یا نہیں، مجھے یہ دیکھنا ہوگا۔ اور وہ صفت کیا ہے کہ اللہ کے کلام پر اور نبی کے فرمان پر ہو بہو عمل کریں، ویسا جیسے صحابہ کرام کی۔ نبی مکرم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا کلام اور میری سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا، جیسا کہ تابعین، تبع تابعین، محدثین اور علماء کرام اور اماموں نے کیا۔ اللہ ویسی اطاعت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 66، اور اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلایا، اس لیے فرقے ہو گئے، بڑھ گئی۔ قرآن پر عمل کرنا، اس پہ غور و فکر، اس پہ ایمان عمل، اس کو چھوڑ دیا، اور اس کو آپ کی قوم نے جھٹلایا، یعنی اس قرآن کو آپ کی قوم نے، حالانکہ وہ حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حالانکہ وہ حق، حالانکہ وہ حق ہے، کہہ دیجئے میں تم پر نگران نہیں ہوں، یعنی میرے اس کلام کو، لائے ہوئے کلام کو تم نے جھٹلا دیا، تم نے اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو جھٹلا دیا، ٹھیک ہے، میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں، مطلب میں تم پر کوئی زبردستی عمل کرانے والا نہیں ہوں، میرا کام تو پیغام پہنچا دینا تھا، حساب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رہے گا۔ جیسے سورہ کہف آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ یہ ہے صاف دعوت، یہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہوں اور یہ برحق ہے، اور جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کر دے۔ لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، صحیح اور غلط ثابت ہو چکا، صحیح اور غلط واضح ہو چکا،
آج بھی ہم پوچھ لیں یہ زمین و آسمان، سورج و چاند اور انسان اور جانور کا بنانے والا کون ہے؟ کیا کوئی انسان بنا سکتا ہے اس کو؟ کیا کوئی پیڑ بنا سکتا ہے؟ کوئی پتھر بنا سکتا ہے؟ ہر کوئی کہے گا نہیں، ایک طاقت ہے، ایک نہ دکھنے والی ادرش شکتی، تو پھر اس کو چھوڑ کر کے پھر یعنی اس کا انکار ہے؟ تو میں تو پیغام پہنچا دینے والا ہوں، جو چاہے اس ایک مالک کو قبول کر لے اور جو چاہے اس کے ساتھ شرک کرے، اور حساب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا۔ یعنی نبی مکرم زبردستی کسی کے اوپر بنا کر کے، داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجے، یہ مطلب۔ اور اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلایا، حالانکہ وہ حق ہے، کہہ دیجئے میں تم پر نگران نہیں ہوں، ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے۔ اب دیکھیے وعید کتنی سخت سنائی جائے، ہر ایک خبر کا وقت مقرر۔ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے کہ موت کا فرشتہ اس طرح آ کر کے تمہاری روح کو کھینچے گا اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں چھڑا نہیں سکتی، اور پھر تمہیں آسمان طرف لے جایا جائے گا، اور پھر تمہیں قبر میں لایا جائے گا، اور پھر تم سے سوال و جواب ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے جو وعدے فرمائے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ سب اپنے وقت پر ہو کر کے رہیں گے، اور پھر تمہیں قبر سے اٹھایا جائے گا، اور برہنہ اور تنہا تم اپنے خالق اور مالک کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر کیے جاؤ گے، اور ہر کسی کو اپنے خالق کے سامنے جواب دینا ہوگا، ہر کسی کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سب جو وعدے ہیں وہ سب پورے ہو کر کے رہیں گے، ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اللہ، ہر وعدے کے لیے ایک لکھا ہوا وقت ہے، ہر وعدے کے لیے ایک لکھا ہوا وقت ہے۔ تمہاری موت کا وقت ہو، تمہاری قبر میں اٹھائے جانے کا وقت ہو، تمہارے حشر میں اٹھائے جانے کا وقت ہو، جہنم کے سامنے کھڑے کیے جانے یا جنت کے سامنے کھڑے کیے جانے کا وقت ہو، ایک وقت مقرر ہے جو کچھ بتا دیا گیا۔ تمہیں چاہو تو مانو، چاہو تو نہ مانو، چاہو تو ایمان لاؤ، چاہو تو انکار کرو۔ سورہ صاد آیت نمبر 88 آیت نمبر 67 ہم پڑھ رہے تھے۔ ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے، اور جلد ہی تم جان لو گے، اور جلد ہی تم جان لو گے، یعنی اس تک تم بہت جلد پہنچنے والے۔ ہر دن ہم اس لمحے کے قریب پہنچ رہے ہیں جو ہماری موت کا، جو ہماری قبر کا وقت ہے، اور قیامت کے قریب بھی ہم بہت جلدی پہنچ رہے ہیں۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیت پر نکتہ چینی کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر عیب نکالتے ہیں، کمی نکالتے ہیں، مذاق کا اس کو ایک موضوع بنا لیتے ہیں، ایک سبجیکٹ بنا لیتے ہیں، تو جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں تو آپ ان کے پاس نہ بیٹھ جائیں جو اللہ کے کلام کا مذاق بنا رہے ہیں، یا کسی سنت کا یا کسی حکم کا مذاق بنا رہے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، وہاں سے ہٹ جائیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اگر وہ کوئی اور بات کرنے لگے پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت جب اللہ کے کسی حکم کا مذاق بنایا جا رہا ہے، یعنی عمل کو بھی کئی دفعہ عمل کو مذاق بنایا جاتا ہے، نکاح کو دیکھیں آپ کس طرح مذاق بنایا جاتا ہے، اور بھی دوسرے عمل کو مذاق بنایا جاتا ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی کسی بات کو لے کر کے مذاق بنایا جاتا ہے۔ اچھا اتنی حوریں ملیں گی، اتنے نکاح ہیں، فلاں ہے، تو کسی بھی حکم کا یا کسی بھی شریعت کے کسی بھی معاملے کا اگر مذاق بنایا جا رہا ہے، اس محفل میں بیٹھنے سے انکار منع کر دیا کہ وہاں پہ آپ ہرگز نہ بیٹھیں، اور اس وقت تک نہ بیٹھیں جب تک وہ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائے۔ اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے، یعنی ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی یہ باتیں نکل گئیں اور وہ دین کی کسی بات کو لے کر کے مذاق کرنے لگے، پردے کو لے کر کے مذاق کرنے لگے، یا داڑھی کو لے کر کے مذاق کرنے لگے، یا کپڑے کو لے کر کے ٹخنے سے کھلا ہوا ہے تو اس کو لے کر کے مذاق کرنے لگے، اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے پر ان ظالم لوگوں کے پاس سے مت بیٹھیں۔ یہ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ ان کے پاس نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ دل اثر لیتا ہے جس کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں۔ آگے حدیث میں ہم اس کو بھی پڑھیں گے 69۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، یعنی جو تقوی اختیار، یہ تقوی ہے کہ ہمارے رب کے کلام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، ہم وہاں سے ہٹ گئے، تو ہم وہاں سے ہٹ گئے تو ان کے گناہ کا ذمہ ہمارے اوپر نہیں آئے گا، یہ بتائیں۔ اور لیکن نصیحت کرنا ان کا فرض ہے۔ ہاں اگر نصیحت کرنا ہے تو پھر آپ کا یہ فرض ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگاری اختیار کریں۔ ہاں نصیحت کرنے وہاں جا سکتے ہیں۔ تفسیر احسن البیان بیان کرتے ہیں کہ ایسی مجلس میں غلط باتوں پر تنقید کرنے اور کلمہ حق بلند کرنے کے لیے تو شرکت جائز ہے۔ اگر ایسی مجلس ہے جہاں پہ اللہ کے کلام کی کسی بات کو لے کر کے مذاق اڑایا جا رہا ہے یا تنقید کی جا رہی ہے، اس کو برا کہا جا رہا ہے،
تو وہاں پر ان کو تنقید کرنے کے لیے، ان کو عذاب سے ڈرانے کے لیے، ان کو اپنے انجام کی خبر پہنچانے کے لیے وہاں جا سکتے ہیں، شرکت کر سکتے ہیں، ورنہ دیگر شکل جو ہے وہ گناہ ہے اور غضب الہی کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور نیت سے گئے تو یہ غضب الہی کا باعث بن جائے گا۔ اور دوسری نیتیں کیا ہوتی ہے؟ ایسی محفل میں رضامندی کے ساتھ بیٹھنا، ایسی محفل میں جہاں پہ اللہ کی کسی حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، رضامندی کے ساتھ بیٹھنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ایسا جرم ہے کہ عذاب الہی کے مستحق ہو سکتے ہیں اور کفر ہے۔ دوسرا، ایسی مجلس میں کراہت کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی گناہ ہے۔ ایسی مجلس میں کراہت کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں سے ہٹ جاؤ، اور ہٹ جاؤ، اور اگر آپ ہٹ جاتے ہیں تو ان کا گناہ آپ کے اوپر نہیں پڑے گا، یعنی اگر آپ نہیں ہٹے تو پڑ جائے۔ اور ایمان کے 3 درجے ہیں، کسی برائی کو دیکھیں تو ہاتھ سے روک دیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، یعنی اتنا ایمان قوی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ سے روک سکیں تو زبان سے روکیں، اور اتنا بھی ایمان مضبوط نہیں ہے تو دل میں برا جان کر کے ہٹ جائیں۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے کہ ہم دل میں برا جان کر کے وہاں سے ہٹ جائیں۔ آیت نمبر 70، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ انہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، اللہ کے احکام، نبی مکرم کی سنتوں کو انہوں نے کھیل تماشا بنایا کہ کبھی چاہیں تو کر لیں، کبھی چاہیں تو نہ کریں، یا مذاق کرنے کے لیے ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں، سنت اللہ کے نبی کی سنتوں کا ہی مذاق اڑا رہے، اور گویا کہ انہوں نے اپنے دین کو ہی کھیل تماشا بنایا۔ آیت کو سماعت فرمائیں، اور اے نبی ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، یعنی ایسوں سے ناتا چھوڑ دیں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ داری نبھانا بھی تو ضروری ہے، تو جنگ بدر میں کون لوگ آمنے سامنے تھے؟ جنگ احد میں کون لوگ آمنے سامنے تھے؟ سگے رشتہ دار۔ تو دوستی اور دشمنی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جو ہمارے رب کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو ہمارے رب کے احکام کے مذاق اڑا رہا ہے، جس نے ہمارے دین کو، جس کے دین کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے، اس دین کا مذاق اڑا رہا ہے، ہمارے رب کی شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، ہمارے نبی نے جس دین کو ہمارے پر ہمیں بتا کر کے گئے اس کا مذاق اڑا رہا ہے، جس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبی مکرم نے ہر قسم کی قربانی دی، صحابہ نے ہر قسم کی قربانی دی، وہ مذاق اڑا رہا ہے، اور اس سے رشتہ داری نبھانا کیسے رشتہ ہے؟ تو اے نبی ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، چھوڑ دیجئے، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ دین کو کیوں کھیل تماشا بنا رہے؟ کیونکہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا کہ یہیں پہ آپ زندگی بھر رہنا، ہمیشہ رہنا ہے، یہی بلڈنگیں میں، اور یہی عزت اور یہی دولت، یہی سب کچھ ہے۔ موت بھول گئے وہ کہ موت بھی ہمارے اوپر سر پہ کھڑی ہوئی ہے، اپنی آخرت کو بھول گئے، اور اس لیے انہوں نے کھیل تماشا بنا۔ تو دین کو کون کھیل تماشا بناتا ہے؟ جس کو آخرت کا یقین ہے، جس کو موت کا یقین ہے۔ تو دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، یہ دنیا کی چمک دھمک نے، دنیا کی عزت نے، دنیا کی دولت نے دھوکے میں ڈال۔ اور آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے، آئی ہوئی بات کہ اس قرآن کے ذریعے نصیحت تو آپ کر دیں کہ یہ جو تم عمل کر رہے ہو یہ غلط ہے، لیکن نصیحت کرنے کے بعد وہیں بیٹھ جائیں تو یہ کون سی بات ہے؟ اور آپ دیکھنا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایسی غلط محفلیں ہوتی ہیں تو دیندار شخصوں کو ضرور بلایا جاتا ہے سیل لگوانے کے لیے، پروف کے لیے کہ دیکھو وہ بھی بیٹھے ہوئے، یعنی ہمارا جو کام ہے بہت اچھا کام ہے، ہم نے یہ جو محفل سجائے بدعت کی اور شرک کی یہ بہت اچھا ہے، دیکھو وہ فلاں بھی آئے ہوئے ہیں یہاں، اور ان سے کہا جاتا ہے ایک ہی لقمہ کھا لینا، لیکن کھا لینا کیوں؟ کیونکہ فوٹو کھینچا ہے کہ انہوں نے بھی آ کے کھایا ہے، اس لیے سختی کے طور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ پھر سے آیت کو دیکھیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے۔ تو نصیحت کس سے کرنا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرنا۔ یہ بھی ہم اکثر بھول جاتے ہیں اور اپنے انداز میں نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نصیحت بالکل اثر نہیں کرتی۔ نصیحت کب اثر کرے گی؟ جب آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے، وہ آیت اس کے دل کو اپیل کرتی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کے شفا قرآن ہے، ہمارا لاجک، ہماری بات، ہماری کہانی اور قصے نہیں۔ تو اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے انہیں نصیحت کیجیے تاکہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال سے ہلاک نہ کیا جائے، تاکہ یہ اپنے کرتوتوں کے وجہ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ یہ جو عمل کر رہے ہیں اس سے ہلاک ہو جائیں گے یہ، تو اس سے کیسے بچیں گے؟ یہ قرآن سن کر کے بچ سکتے ہیں۔ اگر یہ ڈر گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آخرت سے، تو یہ بچ سکتے۔ اللہ
کے سوا کوئی اس کا دوست اور سفارشی نہ ہوگا۔ وہ حشر کا میدان ایسا ہوگا، وہ آخرت کا منظر ایسا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ان کا دوست اور کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت مالک یوم الدین، بار بار اللہ رب العزت اس کو دہرواتا ہے کہ مالک تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوگا اس حشر کے میدان کا، تو اللہ کے سوا کوئی اس کا دوست اور سفارشی نہ ہوگا۔ اور اگر وہ بدلے میں ہر طرح کا فدیہ دے دیں تو بھی ان سے نہیں لیا جائے گا۔ یعنی اس کے پہلے بھی ہم نے کئی آیتیں پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ سورہ عمران میں بھی آپ دیکھیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 91 کے اندر، اور بھی دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ پوری زمین بھر کے سونا بھی دینا چاہے، اگر یہ ان سے کہا جائے کہ تمہارے پاس یہ سب ہو اور تم دے دو عذاب سے بچنے کے لیے، یہ فوراً کہیں گے کہ اللہ پورا لے لے اور ہماری جان کو چھوڑ دے۔ حالانکہ وہاں تو کچھ ہوگا نہیں، وہاں تو تنہے تنہا کھڑے ہوں گے بغیر لباس کے۔ لیکن اللہ فرض کرو کہ اگر ان کے پاس ہو بھی اور یہ دینا بھی چاہیں وہ اتنی دولت، تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ آج بچنے کا پورا چانس ہے، اور آج تو صرف 2.5% مانگ رہا اللہ رب العزت، تم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے غریبوں کو دے دو، لیکن وہاں پر پورا بھی دو گے تو بچ نہیں سکتے۔ کہا اور اگر وہ بدلے میں ہر طرح کا فدیہ دے تو بھی ان سے نہیں لیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا۔ اب دیکھیں کتنی سخت بات ہے، یہ اللہ کے کلام کا مذاق اڑانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا، یعنی جو بھی عمل کیا اس کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ جو بھی انہوں نے عمل کیا اس عمل کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ یعنی یہ جو عمل انہوں نے کیا تھا اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بنانا، اس عمل کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اب ان کا کوئی دوست، کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور کوئی فدیہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور جو وہ کفر کیا کرتے تھے، یہ کفر ہے، اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنانا ہی کفر، اور جو وہ کفر کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے انہیں دوزخ میں تیز گرم پانی کو پلایا جائے گا۔ انہیں دوزخ میں تیز گرم پانی کو پلایا جائے گا۔ یہ کیسا تیز گرم پانی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ جہنم میں تیز گرم پانی ان کے منہ کے سامنے لے جایا جائے گا تو ان کی جو چہرہ ہے وہ جھلس کر کے اس پانی میں گر جائے گا۔ لیکن موت بھی ختم ہو گئی ہے اور پیاس کی ایسی سختی ہے کہ وہ اسے پیے گا، اور لیکن وہ پوری اتڑیوں کو پھاڑ کر کے گھٹنوں سے اور وہ پانی نکل جائے گا۔ ایسا سخت خون اور پیپ ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ ایسے عذاب کے اندر، کیونکہ دین کو کھیل اور تماشا سمجھ لیا، کہانی کس سے سمجھ لیا؟ قرآن۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، خالق مانے۔ اور جو وہ کفر کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے انہیں دوزخ میں تیز گرم پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا، اور دردناک عذاب۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ کر دے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے دین کو کھیل اور تماشا نہ بنائیں۔ اے اللہ ہم تیرے دین کو دین سمجھ کر کے، زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ کر کے اس کے اوپر ہم عمل کریں۔ اے اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ کر دے، ایسے لوگوں سے ہمیں بچا لے، ایسے لوگوں کی سنگت سے ہمیں دور کر دے جو تیرے دین کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں، تیری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تیرے احکام کا اور تیری وعید کا اور تیرے انعامات کا بھی وہ مذاق اڑاتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جہنم کے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، مر کر کے جی اٹھنے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اے اللہ ایسے لوگوں کی سنگت سے ہمیں محفوظ کر لے۔ اے اللہ ایسے لوگوں کی دوستی سے ہمیں دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سچا اور پکا ایمان ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ تیری ذات پر، تیرے واحد ہونے پر ہمیں ایمان دے دے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں عطا کر دے، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ آپ کے اوپر ہمیں سچا اور پکا ایمان لانے والا بنا دے، نبی و مکرم کے فرمان کے اوپر ہمیں ایمان لانے والا بنا دے۔ اے خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ اے خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔